سورہ المائدہ آیت نمبر 112 113 114 115۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتاریں؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، اور ہم یہ جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہم کو عطا کر، تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا میں یہ خوان ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج شوال 1435 ہجری کی پہلی تاریخ ہے، یعنی عید الفطر کا دن۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں عید کا لفظ آیا ہے جو کرسچن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ جو عید مسلمان مناتے ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اتنی دھوم کے ساتھ ساری دنیا میں، اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ بہت انوکھی بات ہے کہ مسلمان جو عید مناتے ہیں ہر سال بڑی دھوم کے ساتھ ساری دنیا میں، اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کرسچن کے زمانے میں، حضرت مسیح کے زمانے میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں عید کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، وہ قرآن میں مذکور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان جو عید مناتے ہیں وہ تو بس ایک خوشی کا دن ہے، ایک جشن ہے، ایک تہوار ہے۔ لیکن یہ جو عید کا لفظ آیا ہے کرسچن ہسٹری کے اعتبار سے، وہ بہت ہی بڑا سبق اس کے اندر ہے، بہت بڑا سبق۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے حواریوں نے کہا کہ آسمان سے ہمیں فوڈ اتارے، خوان، تیار پکا ہوا کھانا آسمان سے آئے۔ تو حضرت مسیح نے دعا کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں خوان اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو ناشکری کرے گا تو اس کو ایسا عذاب دوں گا جو عذاب کسی اور کو نہ دیا ہوگا۔ اس میں بات کیا ہے؟ مسیح کے حواریوں نے آسمان سے فوڈ اتارنے کو صرف ایک جشن کی بات سمجھا، عید کا بات سمجھا۔ عید مطلب ہے جشن، خوشی کا دن۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ہر نعمت کے ساتھ رسپانسبلٹی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اتارے ان کے اوپر،
کہ آسمان سے خوان اتر رہا ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری آتی کہ جو اس کا رائٹ ریسپانس نہ دے تو پھر اس کو بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک پرنسپل تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے. یہ وقتی چیز نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا بس. نہیں، اس کی ایک ایٹرنل ویلیو ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں اس لیے نہیں کہ بس دے دیا بات ختم. ان نعمتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے حساب کتاب، پکڑ، رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی. دوسرے موقع پر قرآن میں آیت ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم لوگوں سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو یہ جڑا ہوا ہے. اور یہ جو واقعہ حضرت مسیح کے زمانے میں پیش آیا اس کو اس لیے یہاں پر ریفر کیا گیا ہے کہ انہوں نے زیادہ بڑی نعمت کے لیے دو چاہا تھا کہ ہمیں ملے. ایک تو روزمرہ کا کھانا تو ملتا ہی تھا ان کو، لیکن انہوں نے چاہا کہ آسمان سے کوئی بہت بڑا خوان اترے. تو زیادہ بڑی نعمت کا انہوں نے تقاضا کیا. اس کو مانے کہ نعمت زیادہ بڑی نعمت اترے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اشارہ ہے، بہت بڑا اشارہ. اس وقت تو اللہ نے خوان نہیں اتارا، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں کہ اللہ نے خوان اتارا. خوان نہیں اتارا گیا. اس آیت کا ذکر ہاں اس لیے آیا ہے کہ آئندہ زمانہ آئے گا جو خوان اترے گا، اگرچہ آسمان سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اس میں اشارہ اس بات کا ہے. آج کو زمانے میں جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں، سواری کے ہوں، گھر ہو، جو بھی جو ہم سویلائزیشن جو کہتے ہیں، جو اب ہماری زندگی کے جو ساز سامان ہیں، آج وہ 1000 گنا نہیں بلکہ ملین ٹائم زیادہ ہیں اس زمانے سے جو حضرت مسیح کے زمانے میں تھا 2000 سال پہلے. 2000 سال پہلے کی زندگی بالکل ٹریڈیشنل زندگی تھی. چند آئٹم ہوتے تھے بس. کھانے کے لیے چند آئٹم، سواری کے لیے خچر، رہنے کے لیے معمولی گھر. تو جن نعمتوں کو انہوں نے چاہا تھا کہ زیادہ بڑی طریقے سے ہمیں ملیں، وہ ملی دنیا کو اب اس زمانے میں، لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جب بڑی نعمت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عذاب آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ساری نعمتیں اللہ نے کھول دی ہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور اس کا علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں. اس زمانے میں دیکھیں، سارے سائنٹسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ریسورس ختم ہو رہے ہیں. پانی خراب ہو رہا، پولوشن، سارا پانی پولوٹڈ ہو رہا ہے اور پانی کی بہت قلت ہو جائے گی. ایکالوجی کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. بہت سارے چینجز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ زمین جو ہے ہماری ہیبیٹیبل نہیں رہے گی. چنانچہ مشہور جو سائنٹسٹ ہے برٹش اسٹیفن ہاکنگ، اس نے کہا کہ بہت جلد اس کے لیے تو 30 ایئرس کے بعد انسان اس دنیا میں رہنے قابل نہیں رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسپیس کالونیاں بنائیں. حالانکہ ایک جوک ہے، یہ، اسپیس کالونی نہیں بنا سکتے آپ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ قرآن میں بتایا گیا ہے حضرت مسیح کے اور حواریوں کے حوالے سے، اس میں ایک اشارہ موجود تھا، اشارہ کہ اس وقت تو ہم نہیں اتار رہے ہیں خوان، اس وقت تو ہم بڑی بڑی نعمتیں نہیں تم کو دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جو نعمتیں دی جائیں گی تم کو، اگرچہ آسمان سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ دیکھیے قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وانزل من السماء ماء، آسمان سے اتارا پانی۔ ایسی لوہے کے بارے میں اللہ نے لوہا اتارا، تو لوہا کوئی یعنی ایسا نہیں کہ کہیں آسمان سے چلا رہا ہے یا پانی آسمان سے چلا رہا ہے، اسی کاز اینڈ افیکٹ کے تحت اسی دنیا میں وہ ہم کو مل رہا ہے، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے اتارا اس کو۔ تو ہر چیز جو آپ کو ملی ہوئی وہ اتاری ہوئی ہے، جو کھانا آپ کھاتے ہیں، جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کرتے ہیں، جس سواری پہ آپ بیٹھتے ہیں، جو سویلائزیشن کے جو آئٹم ہے، وہ سب کا اللہ کے اتارے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اس زمانے میں آپ جن نعمتوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو کمفرٹ، جو لگژری، جو سامان حیات، وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بہت ہی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ وہ پکڑ، اسی پکڑ کو کہتے ہیں قیامت۔ اور دنیا میں جو ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، وہ اس بات کا اشارہ ہے علامتی طور پر کہ وقت بہت قریب آ گیا، بہت قریب آ گیا۔ تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ آج کل جو مسلمان بد دعائیں کر رہے ہیں جگہ جگہ، وہ میرے نزدیک یعنی گناہ سے زیادہ بری کوئی چیز ہے۔ بد دعا کا وقت کہاں ہے؟ اب تو لوگوں کو بتانے کا وقت ہے کہ لوگوں اللہ کو پہچانو، لوگ جانو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، لوگوں کی قیامت آنے والی اس کی تیاری کرو۔ بد دعا کا وقت کہاں ہے؟ بد دعا کا وقت ہی نہیں ہے۔ وقت ہے اپنے آپ کو، اپنے اندر اللہ کا شکر پیدا کرنے کا اور دوسروں کو بتانے کا کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کرو، اللہ کی پسند والی زندگی گزارو، کیونکہ بہت جلد وقت آ گیا جب کہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ لوگ اس لیے بد دعائیں کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے قیامت آنے والی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ قرآن میں حضرت مسیح کے حواریوں کے حوالے سے آیا ہے، اس کے اندر بہت بڑا ایک ہڈن لیسن ہے، ایک چھپا ہوا سبق۔ وہ سبق یہ ہے کہ جن نعمتوں کو 2000 سال پہلے انہوں نے مانگا تھا اور اللہ نے اس کو اس وقت نہیں بھیجا، تو وہ پوسٹ پون کر دیا گیا کہ اور آسمان سے انہوں نے چاہا تھا کہ اترے، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ چیزیں آسمان سے اتریں، چیزیں اترتی ہیں کاز اینڈ افیکٹ کے پردے میں، اسباب کے پردے میں۔ تو ایک پروسیس ایک چلا تاریخ میں، وہ پراس چلتے چلتے ماڈرن سویلائزیشن وجود میں آئی اور یہ ٹیکنالوجی وجود میں آئی، اور ساری باؤنڈریز جو زمین میں چھپی ہوئی تھی اس دنیا میں، وہ ساری باؤنڈریز ظاہر ہو گئی۔ جن چیزوں کا آج ہم استعمال کرتے ہیں، جسے ہم انجوائے کرتے ہیں، وہ سب کے سب اسی موجود تھیں اسی دنیا میں، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے سواری ہو، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ تو اب آخری حد تک ان کا ظہور ہو چکا، آخری حد تک۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ایک حد کے اندر رکھا تھا، ایک حد زیادہ نہیں، حد سے زیادہ تو جنت میں ہے۔ وہ حد آ گئی، وہ حد آ گئی، ایکولوجیکل سسٹم ٹوٹ گیا۔ بہت جلد پانی کی اس کے سائنسداں بتانے کہ پانی پہ لڑائی ہوگی آئندہ، کیونکہ پانی نہیں ملے گا لوگوں کو۔ ہوا میں جو آکسیجن ہوتا ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ہر طرف پولوشن پولوشن پولوشن۔
تو قرآن میں ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی یہ سب میڈ میڈ چیزیں ہیں، مین میڈ، یہ نیچر میڈ نہیں ہے، مین میڈ. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کی حد آ گئی. جب حد آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حد آ جائے تو دعوت کے کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ بہت تھوڑا وقت آ گیا، بہت تھوڑا وقت ہے، اب تو ہمیں دوڑ کر کے چلا کر کے دعوت کا کام کرنا ہے. جس زمانے میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا بلاغت. بلاغت میں ایک قصہ بتایا تھا انہوں نے کہ ایک اندھا آدمی ہے، چلا جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک کنواں ہے اور بالکل لگتا ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو کنویں میں گر جائے گا وہ. تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے کہ اے بزرگ، اے بڑے میاں ذرا سنبھل کے چلو، آگے تو شاید کنواں ہے، یہ سب نہیں کہا جائے گا. صرف البیر البیر ایک ہی لفظ بولا جائے گا، کنواں کنواں کنواں. کیونکہ اتنا ٹائم کہاں ہے، اتنا ٹائم کہاں ہے کہ یہ کہنے کا کیا ہے بڑے میاں، اے حضرت یا شیخ ذرا سنبھل کے چلیے، آپ کے آگے ایک کنواں ہے. اتنا لمبا چوڑا بولنے کا موقع ہی نہیں ہے. تو اس میں ہے کہ بلاغت کا اصول بتایا گیا ہے کہ صرف یہی کہا جائے کہ البیر البیر البیر. تو بس سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے، ہر کام چھوڑو، ہر کام چھوڑو، بد دعائیں چھوڑو، شکایتیں چھوڑو، لڑائی جھگڑے چھوڑو، جہاد کا نام پر جو جگہ جگہ لڑائیاں ہیں اس کو چھوڑو، ایک ہی کام کرو، البیر البیر، قیامت 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 قیامت. وہ وقت آ گیا ہے. تو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے آتھینٹک چیز جو ہے انسان کے لیے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ قرآن، کیونکہ وہ پریزروڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے ضروری کام یہ ہے کہ قرآن کے ٹرانسلیشن ہر زبان میں کیے جائیں اور ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے. کیونکہ قرآن میں دیکھیے یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ نے جو نبی اتارے سب کے سب مدعو قوم کی زبان میں تھے. تو اللہ کا کلام جو ہے لوگوں کی اپنی زبان میں پہنچنا چاہیے، لوگوں کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں، لوگوں کی جو انڈرسٹینڈیبل لینگویج اس پہنچنا چاہیے. تو سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا کام، سب بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے بہت اچھے انداز میں، بہت ہی عمدہ لینگویج میں، بہت ہی افیکٹو انداز میں تیار کر کے ساری دنیا میں پھیلایا جائے. سب سے بڑا کام یہ ہے. اور دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ آدمی کسی چیز کو اس وقت تک نہیں پڑھتا اب تک وہ نیوز بنا جائے. نیوز میں ہم ایک کتاب تیار کریں لیکن وہ نیوز میں نہ آئی ہو تو کون پڑھے گا اس کو؟ کوئی نہیں پڑھے گا. اس چیز کو نیوز بنانا چاہیے تب وہ پڑھے گا آدمی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ قرآن نیوز میں آ گیا. اب جہاں دیکھے قرآن کی چرچا ہے، اخباروں میں، ٹی وی میں، جلسوں میں، سیمینار میں، جہاں دیکھے قرآن کا چرچا ہے. کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قرآن نیوز میں آ جائے. اب آپ جہاں جاتے ہیں کسی گیدرنگ میں، آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بہت شوق سے لیتا ہے وہ. آپ کسی اور کتاب کا نام لیں جو ہم نے اور آپ نے لکھی ہو تو وہ کہے گا کیا چیز، ہم تو جانتے نہیں کیا چیز ہے. تو پوچھے گا بھائی کیا چیز ہے، کس لینگویج میں ہے، کیا ہے. لیکن جیسے آپ نام لیتے ہیں قرآن کا، فوراً وہ لپک کو سن لیتا ہے کیونکہ قرآن از ان دا نیوز. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی. مثلاً کاغذ پیدا کیا، پرنٹنگ پریس پیدا کیا، کمیونیکیشن پیدا کیا، جغرافی دنیا بھر کی معلوم ہو گئی،
یہ ممکن ہوگا گھر گھر پہنچایا جائے اس کو. مزید یہ کہ اب تو پرنٹنگ پریس کا زمانہ بھی سے بھی آگے بات پہنچ گئی. آج جو آپ کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے اسی میں ساری سب کچھ موجود ہے آپ کی جیب میں. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا, اس کو پرزرو کیا, اور اس کے بعد قرآن کو نیوز میں لایا اللہ تعالیٰ, اور پھر یہ سب سادھن پیدا کیے. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بد دعائیں کرتے ہو تو حرام ہے, حرام. بد دعا کیوں کرتے ہو؟ ان کو قرآن پہنچاؤ, ان کو اللہ کی بات پہنچاؤ, ان کو بات پہنچاؤ. یعنی جب انسان کا قافلہ گرنے والا ہے کوئے میں تو البیر کہنے کا موقع, البیر, اور کوئی بات نہیں کہنے کا موقع ہے. سب بھلا دیجیے سب کچھ. یعنی پورا انسان کا قافلہ جو ہے وہ گڑھے میں گرنے والا ہے, اور آپ دوسری بات چھڑے ہوئے ہیں, اپنی کمپلینٹ چھڑے ہوئے ہیں, بد دعائیں کر رہے ہیں, پولیٹیکل ہنگامے جاری کیے ہوئے ہیں, جہاد کے نام پر لڑائیاں کرتے ہیں. اس کا موقع کہاں ہے؟ ہمارے جب میں رہتا تھا پرانی دلی میں, ایک قصہ مجھے یاد ہے. ایک نوجوان کو انویٹیشن آیا وہاں سے, بامبے سے. وہاں پر ایک جاب تھا, اس جاب کے لیے لوگوں نے بلایا تھا انٹرویو کے لیے مختلف نوجوانوں کو. اس انٹرویو کے لیے وہ وہاں پر جا رہا تھا. تو وہ رکشے پر بیٹھا, تاکہ ریل سے جانا تھا اس کو, ٹرین پکڑنا تھا اس کو, پھر بامبے پہنچنا تھا اور انٹرویو دینا تھا اور جاب لینا تھا. تو ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست اس کو سی آف کرنے کے لیے بیٹھ گیا, میں بھی چلتا ہوں. تو ابھی پرانی دلی کے جو محلے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ لڑکے ہوتے ہیں شریر قسم کے. تو ایک لڑکا رکشے کے پیچھے لٹک گیا, اس کے پیچھے. ایسی شرارت کرتے ہیں لڑکے, پیچھے لٹک جاتے ہیں. تو ان کے ساتھی نے رکشہ والے سے کہا کھڑا کرو, روکو, ہم کو ماریں گے پکڑ کر. یعنی رکشہ جو چلا رہا تھا اس سے کہا کہ روکو, ہم اس کو پکڑ کر مارنا ہے لڑکے کو. تو اس کا جو آدمی جا رہا تھا انٹرویو دینے کے لیے, اس نے روک دیا اس کو کہ نہیں چلو چلو آگے چلو. اس نے کہا, اس وقت اس نے کہا تھا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. جو انٹرویو دینے جا رہا تھا اس نے کہا ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. اس وقت ہم میں ہر شخص کو یہی اس طرح سوچنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کسی اور کام کا. کسی کام کا ٹائم نہیں. اب تو بس البیر البیر کہنے کا وقت ہے. کیا انسان, قیامت قریب آ گئی, اے انسان اللہ کی بات کیا اس کو سمجھ, کیا اللہ کی مرضی اس کو جان, اللہ کی کتاب کو پڑھ. کوئی دوسرے ایکٹیویٹیز کا وقت ہی نہیں رہا. سارے جو آثار ہیں بتا رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ دیر تک کی دنیا میں نہیں رہ رہی. اسٹیفن ہاکنگ نے تو کہہ دیا کہ 30 ایئرس, بس 30 ایئرس کے بعد یہ دنیا ہیبیٹیبل ہی نہیں رہے گی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے, اس میں یہ سبق چھپا ہوا ہے. بہت دن تک میں نے سوچا کہ یہ بات جو تھی ان کی ایک دعا ہے, جو وہ دعا پوری بھی نہیں ہوئی, آسمان سے خوان اترا بھی نہیں, اس کو قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ کسی واقعے کے ریفرنس میں کوئی پرنسپل بتایا جاتا ہے. یہ قرآن کا عام طریقہ ہے کہ کسی واقعے کے ریفرنس میں ایک پرنسپل. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے ریفرنس میں ایک پرنسپل بتا دیا گیا. وہ پرنسپل یہ ہے کہ جب نعمتیں بہت زیادہ دے دی جائیں, جب نعمتوں کا خوان اتر جائے, تو اس کے بعد اگلا وقت ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, پکڑ کا, حساب کتاب کا. تو وہ وقت 2000 سال پہلے تو نہیں آیا تھا, لیکن اب آ گیا ہے وہ.
ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں جو پہلے انسان کے خواب میں بھی نہیں تھی. آج آپ جائیے اپنے کچن میں تو آج کا جیسا کچن کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا. جس کار میں آپ بیٹھتے ہیں وہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتی تھی. جس ہوائی جہاز میں اڑ کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا تھا. یہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے آپ ہر لمحہ کسی سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں, یہ موبائل, یہ ٹیلی فون, کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا تھا. اب تو نعمتوں کا بالکل ایک طوفان آ گیا, ایکسپلوژن ہے, نعمتوں کا ایکسپلوژن ہو چکا ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد مواخذہ ہے, اس کے بعد حساب کتاب ہے, اس کے بعد پکڑ ہے. تو بچتا ہوں کہ اب بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے, بہت ہی کم وقت رہ گیا. تو ہمیں اپنے وقت کا کوئی لمحہ کسی اور کام میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. صرف ضروری جو ہماری زندگی کی بالکل ضروری چیزیں ہیں اس کے سوا سارے وقت کو, اپنی انرجی کو, اپنے پیسے کو, اپنے وقت کو, اپنی طاقت کو جھونک دینا چاہیے دعوتی کام میں, دعوتی کام میں. تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سب سے بڑی بات جو قرآن کی ہدایت سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور آج جو عید کا دن ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, مسلمان جو عید بناتے ہیں اس کا تو ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے, کوئی ریفرنس اس کا نہیں ہے. لیکن یہ جو کرسچن نے جو عید کا لفظ بولا تھا حوارین نے, وہ قرآن میں بتایا گیا. اسی لیے بتایا گیا کہ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے. ہم آپ جو عید بناتے ہیں تو وہ تو ایک جشن ہے, ایک خوشی کا دن ہے, کھانے پینے کا دن ہے. ان کے واقعے میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جب نعمتیں اپنی آخری شکل میں ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد پکڑ کا لمحہ آ جاتا ہے, پکڑ کا. اس کے بعد ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. جب نعمتیں اپنی آخری شکل میں ظاہر ہو جائیں تو ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے جو اس واقعے میں چھپی ہوئی ہے کہ نعمتیں جب اپنی پوری شکل میں ظاہر ہو جائیں تو ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے دعوت کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی بلین ٹرین ٹائم سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے دعوت کی ذمہ داری. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ موقع نہیں ملے کسی کو. جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ایسا ہوگا کہ انسان کو یہاں بھیجا جائے اور وہ عمل کرے. قرآن میں ہے کہ لوگ کو جب قیامت میں آئے گی اور لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے تو کہیں کہ ہم کو دوبارہ زمین میں بھیج دو, ہم اچھا کام کریں گے. تو فرشتے کہیں کہ اب موقع کہاں, اب واپسی کا وقت ختم. تو قیامت آئے گی پوائنٹ آف نو ریٹرن کے سطح پر. قیامت جب آئے گی تو پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ ہوگا, وہ آپ لوٹ نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بلیورس کی دعوتی ذمہ داری کو بتاتی ہے, بلیورس کی دعوتی ذمہ داری کو. اب جو لوگ دعوت کا کام کریں, قرآن کو پھیلائیں, اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں, تو ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے, بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو لوگ جان لیں اور پھر بھی اس کو فالو نہ کریں تو ان کے بہت ہی پکڑ ہے. ایک گروپ کے لیے بہت بڑا ریوارڈ اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت بڑی پکڑ. یہ لمحہ ہے. تو ان آیتوں میں کو پڑھ کر ہمیں ان باتوں کو یاد کرنا ہے. یہ جو آیتیں قرآن کی مجید کی پڑھی گئی وہ ہمیں ریمائنڈ کرتی ہیں کہ اس کو سمجھو, اس معاملے کی نزاکت کو سمجھو. یہ سادہ بات نہیں ہے.
قرآن میں ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے یوں ہی پرپز لیس اور کوئی حساب؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو پرپز لیس؟ نہیں. انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جو پیدا کیا، جو نعمتیں دیں، تو وہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ سب ہو. جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں دیں، یہ زمین دی، یہ سامان دیا، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ سب ہو. قیامت آئے، حساب کتاب ہو. جو لوگ صحیح راستے پر چلے ان کو ریوارڈ دیا جائے، جو نہیں چلے ان کو پنشمنٹ دیا جائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس نزاکت کو سمجھیں اور ایک لمحہ دیر کیے بغیر جو کام ہمیں کرنا ہے اس کام میں لگ جائیں. جو ڈیوٹی ہماری ہے اس ڈیوٹی میں ہم لگ جائیں. ایک لمحہ بھی اس میں موقع نہیں کہ ہم کھوئیں. ایک لمحہ کھونے کا وقت نہیں. اور یہ کام جیسا کہ ہم اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں شخصیت کو خود پلاننگ کرنی ہے، خود سوچنا ہے. اب شخصیت کو سیلف پروگرامر بننا ہے، تب سچا ریوارڈ ملے گا. تو آپ کو جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس عقل کو بھرپور استعمال کرنا ہے. جو انرجی دی ہے اس کو بھرپور استعمال کرنا ہے اور پورا اپنا آپ کو پورا جھونک دینا ہے اس دعوت کے کام میں. اس سے کم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لفظ نہیں میرے پاس جو میں بولوں کہ اپنے آپ کو جھونک دیجیے، اپنے آپ کو جھونک دیجیے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی پکار کو سنیں اور اللہ کو ہم سے جو مطلوب ہے اس کو ہم جانیں اور اللہ سے توفیق کے طلبگار رہتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اس کام میں ہم اپنے آپ کو لگا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایسا سمجھتا تھا کہ ان کے دل میں، ہماری ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ خوان اتارے تاکہ ان کے پیر میں مطلب استقامت آئے، ان کے پیر جم جائیں اور زیادہ محنت سے وہ لوگ کام کر سکیں. تو اس پہ کیسا میرا وہ ڈاؤٹ ہو یا جو بھی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے جواب دیا تھا اس میں کیا میسج ہے وہ دیکھنا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ان کے مائنڈ میں کیا تھا، مسئلہ یہ کہ اللہ نے کیا جواب دیا. اللہ نے جواب یہ دیا کہ اگر نعمتیں اس طرح ظاہر کی جائیں گی تو اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ بس نعمتیں دے دی جائیں. ایک آیت ہے نا کہ نعمتوں کی پوچھ ہوگی ضرور، تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. کیا ہے؟ نعمتوں کی پوچھ ہوگی ضرور. ہاں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تو اس واقعے کا پارٹ یہ نہیں ہے، لیکن اس اصول کو اس آیت سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں نعمت ہے وہاں پوچھ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہر نعمت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہے.
بغیر اکاؤنٹیبلٹی کی نعمت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ, تو اس جانتے نہیں اس بات کو کہ جن نعمتوں کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ خوب یعنی اس سے انجوائے کریں, تو یہی تو بتانا ہے. قرآن کا ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ بتانا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ نعمتیں ہیں تو انجوائے کر لو, بس ہو گیا, انجوائے کرتے رہو. نہیں, ان نعمتوں کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی جوڑی ہوئی, یہی تو بتانا ہے. مولانا اس چیز کی کوئی کہیں پہ وہ نہیں ہے تفصیل کی اتارا گیا کہ نہیں اتارا گیا؟ آپ نے کہا کہ شاید نہیں اتارا گیا. جو مولانا دعا کری عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو خان کو اتارا جائے, تو وہ کیا اترا پھر مولانا جنت سے؟ دیکھیے قرآن میں تو ہے نہیں کہ اترا. روایات میں زیادہ جو کبھی روایت ہے اس سے کہ نہیں اترا. بعض روایتیں ایسی ہیں کہ اترا, لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. جو زیادہ روایتیں وہ یہی کہ اترا نہیں. جن بعض روایتوں میں کہ اترا اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. قرآن میں نہیں ہے کہ اترا. اور اس کا دیکھیے ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر اترا ہوتا اور اس کے بعد ظاہر کرسچن نے اس کا حق تو ادا نہیں کیا تو بہت بڑا ان پر پکڑ ہوتی ان کی. تو پکڑ کہاں ہوئی؟ تو وہ فلرش کرتے رہے, کرسچن تو فلرش کرتے رہے. تو اگر اترا ہوتا تو کرسچن کا معاملہ بہت بگڑ جاتا. یہ نہ ہوتا جو اب ہے. مولانا وہ کمل کوٹھاری جی بھی دیکھ رہے ہیں پونے سے, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ which were the verses that were recited at the beginning of the lecture in Arabic? Please give me the chapter number and verse number. چیپٹر نمبر 5 اور verse number? ورس نمبر 112 13 14 Chapter number 5, verse number 112. 12 13 14 15 112 to 115. دیکھو قرآن میں ایسا بہت ہے کہ کسی واقعے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک واقعہ ہے. یہ نہیں, اس واقعے کے ریفرنس میں ایک پرنسپل کو بتایا گیا ہے. یہ ہر جگہ ہے. اور یہاں بھی دیکھیے کمنٹری آپ پڑھیں گے تو بس اسی واقعے کو لے کر وہ اس کو بتائیں گے, اس کا مطلب. حالانکہ اصل بات وہ نہیں ہے, وہ تو بطور ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے. وہ واقعہ پوائنٹ آف ریفرنس طور پر ہے. اصل بات تو دوسری ہے. وہ کمنٹری والے کہیں کسی کمنٹری میں ملے گی نہیں آپ کو, کیونکہ اس نقطے کو لے سمجھو لوگ کہ قرآن ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بطور پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے. اس کو لے کر ایک پرنسپل کو بتانا ہوتا ہے. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے, اس لیے کوئی جانتا نہیں. یہ تو میری کہنا چاہیے کہ ڈسکوری ہے. تفسیروں میں کبھی اس کو ایکسپلین اس طریقے سے نہیں کیا گیا کسی بھی کمیٹری میں نہیں, کیونکہ ساری کمیونٹی جتنی بھی ہماری عربی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں میں, اس واقعے کو لے کر بس اسی واقعے کو بتائیں گے. اس کو اس رات کو وہ نہیں جانتے کہ یہ پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر یہ واقعہ ہے. اصل بات تو کچھ اور ہے. اس یعنی کمیونٹی کا یہ طریقہ جانتے ہی نہیں وہ. اس وجہ سے بہت ہی یعنی اصل بات جو ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کو. How should we discover our potential? بھائی یہ تو سب سے زیادہ آسان ہے. اپنے آپ ہی کو آدمی کا نہ جانے ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو نہ جانے تو کیا جانے گا پھر؟ سب سے آسان ہے اپنے آپ کو جاننا. سب سے زیادہ آسان ہے اپنے آپ کو جاننا. چیز کیا ہے کہ ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں جان پاتے. ہر وقت ہم ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. ابھی یہ مسٹر آنکھیں جو ہیں یہ ڈسٹریکشن کے بادشاہ تھیں. ڈسٹریکشن کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا تھا ان کو. ان کو میں نے کافی سمجھایا تو
اب ماشاء اللہ اپنے کو ڈسکور کر لیا انہوں نے. کہ صاحب صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ بتائیے اپنا کیس بتائیے. جی میں پہلے بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ تھی, مجھے اپنا پوٹینشیل انگلش میں بولیے. Earlier I was very distracted with other worldly relations or affairs, and I could not discover my potential as to what God had prepared me for. But now with your advice and guidance, I have started believing in myself and my potential, and I'm working on going forward with my. نہیں یہ بات ہے کہ نہیں کہ ڈسٹریکشن جو ہے وہی روکتا ہے آدمی کو جاننے میں کہ میں کیا ہوں. Absolutely. یہ صحیح کہ صحیح؟ Yes, absolutely. Till today I had only understood the importance of doing shukr for blessings. Right now for the first time I've understood that when you have blessings you are accountable for them, you are responsible for them. So it's doing shukr and then standing up, to be responsible for them. This is a 2-point formula for a blessing, I realized today. یہ 30واں پارہ جو قرآن مجید کا اس کی آیت ہے, بولا تسألون یومئذ عن النعیم. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تم دیکھیے ڈبل تاکید اس میں ہے, لا اور انا. یہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم سے ضرور ہی پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو نعمت یعنی باؤنڈریز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی. یعنی نعمت جہاں ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو یہ جو لوگوں نے بنایا ہے کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ اور لا زندگی کو انجوائے کرو, وہ انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا. یعنی اکاؤنٹیبلٹی کو الگ کر کے باؤنڈریز کو لے لیا ہے. دیٹ از اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ. مسلمہ آپا آپ سے جاننا چاہتی ہیں جو چیپٹر 5 اور ورس نمبر 114 ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. کیا کر دیں؟ چیپٹر 5 ورس نمبر 114 وہ ایکسپلین کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہیں مسلمہ آپا. وہی تو کوئی اور آیت وہی آیت وہ آیت کوئی 114. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو بھائی اسی کو تو ایکسپلین کیا ہے. اب جو پوائنٹ رہ گیا وہ بتائے تو کریں. اسی کو تو ہم نے ایکسپلین کیا. اب تو یہ کہ کوئی بتائے کہ فلاں چیز رہ گئی تو پھر اس کو کریں. مولانا کلیم صاحب نے کیا ہے کوشچن. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دی امپورٹینس آف ختم القرآن ایونٹس اینڈ دی کلیکٹیو دعاز آفٹر کمپلیٹنگ دا ریسیٹیشن آف قرآن ان تراویح. People here attend these duas very religiously that are lined up one after the other in different mosques during the last nights of Ramadan. دیکھیے یہ سب کے سب بدعت ہے, انوویشن. رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں سب کچھ تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب بات کو یہ سب بنایا, اور اس کا زیادہ دھوم ابھی بھی انڈیا میں ہے, پاکستان میں. ابھی بھی عرب ملکوں میں اس کے ہے مگر اتنی دھوم نہیں ہے. یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ہے. اور آپ دیکھیے کتنی دعائیں ہوتی ہیں ہر سال, تو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بس آپ بار بار دعائیں کرتے ہیں کہ دمبر دیار ہوں, ستیش شمر ہوں, مزدق جم ہوں, اسرائیل کے بارے میں. تو وہ کہاں کچھ بگڑا, اس کا بگڑا کچھ بھی نہیں. لکھوانے کہ اللہ کے اسکیم کے خلاف ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور دعا قبول نہیں ہوگی. بلا استجاب لکم, یہ حدیث ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی.
ولا یستجاب لکم، یہ سب بڑے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ دعائیں کریں گے اللہ کے اسکیم کے خلاف، جو اللہ کے اسکیم آف تھنگس ہے اس کے خلاف. بس آپ دعائیں کریں چاہے رات دن کہ خدا سورج کی روشنی ختم ہو جائے، تو کرتے رہیے، کبھی نہیں ختم ہوگی، کیونکہ اللہ کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف ہے یہ. تو یہ دعائیں جو کرتے ہیں لوگ وہ اللہ کے اسکیم آف تھنگس کے خلاف ہوتی ہے. اللہ کے اسکیم کہ اس کو دعوت دو، اس کو دعوت دو، یہ اللہ کے حوالے کرو، اس کی پنشمنٹ کو اللہ کے حوالے کرو، دعوت دو. تو آپ اگر دعوت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو ضرور مدد ہوگی. ابھی آج مجھے معلوم ہوا کہ فلسطین میں جہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ سب وہاں بم اور گولہ چل رہا ہے، کچھ ہمارے ساتھی مل گئے، عرب ساتھی، وہاں انہوں نے باقاعدہ کھول دیا ہے کو، جیسے ہمارے انڈیا میں سرا فاطمہ وغیرہ نے کھولا ہے، دارالسلام اس کا نام ہے، وہاں قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لٹریچر دے رہے ہیں. وہ ان کا ابھی آیا ایک عربی میں ان کا میسج، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم آپ کی فکرہ سے پوری طرح اتفاق رکھتے ہیں. فکرہ مطلب آئیڈیالوجی، آپ کی آئیڈیالوجی سب پوری طرح ایگری کرتے ہیں. یہ کام کرنے کا ہے. تو اللہ کے جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق کریں گے تب دعا قبول ہوگی، نہیں دعا قبول ہی نہیں ہوگی. یہ مطلب لا یستجاب لکم، تو دعائیں کرو گے اور دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی دعا ساری دنیا کے مسلمان مل کر کریں اور آمین آمین کا شور مچائیں، لیکن اگر اللہ کی اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق ہے تب قبول ہوگی، نہیں تو قبول نہیں ہوگی. اور فلسطین کے بارے میں تو 60 برس سے دعائیں ہو رہی ہیں، پورے 60 سال بیت گئے اور کچھ بھی نہیں قبول ہوا. مولانا ان کا ایک اور کوشچن ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ سے، کین وی آسک سم ون ٹو ریممبر اس ان دیئر دعاز اینڈ آلسو سم ون ہو از گوئنگ فار حج اینڈ عمرہ ٹو میک دعا دیر آن آر بہاف؟ یہ سب بدعت. آپ صحابہ کے واقعات پڑھیے، کبھی بھی صحابہ ایسی دعا نہیں کرتے تھے. کبھی بھی نہیں. صرف ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ لا وہ یا اخی، کیا کہا تھا یا اخی، کیا لا تنسنا یا اخی، لا تنسنا یا اخی فی دعائے کا، یہی ایک واقعہ ملتا ہے. وہ تو ایک ایز اے کٹسی کہا تھا رسول اللہ نے، کسی کے دعا سے کچھ نہیں ہو جائے گا. دیٹ واز ایز اے کٹسی. ورنہ صحابہ کے درمیان یہ رواج نہیں تھا کہ اس طرح دعائیں کروانا. میں نے جو قرآن حدیث اور صحابہ کے واقعہ سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں دعا کرنا ہے، دعا کروانا نہیں ہے. دعا کرنا ہے، دعا کروانا نہیں ہے. تو آج کل جو رواج بنا ہوا دعا کروانے کا وہ بدعت ہے، بدعت. Mulana, this can be said because individual is on test. That is why دعا بھی individually کر سکتا ہے، collective نہیں ہوگی. کیونکہ individual کلٹیو دعا کا کوئی ثبوت ہی نہیں قرآن رسول اللہ کیا. رسول اللہ کی زندگی میں ایک بھی کوئی ثبوت نہیں کلیکٹیو دعا کا. یہ تو مسلمان نکال رکھا ہے. وہاں تو نماز ہوئی تو بس ختم ہو گیا. یہ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، وہ ثابت نہیں ہے. اور سلفی لوگ اس کو جائز سمجھتے تھے. صرف حنفیوں کا یہ دعا ہے. کہ صاحب سلفیوں کا نہیں ہے؟ ہاں، نماز کے خطب پر جیسے کرتے ہیں دعا، وہ سلفیوں کا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نہیں ہے ایسا. صرف حنفیوں کا صرف ہے. تو یہ سب تو بدعتیں ہیں. مولانا جو رسولہ دعا کرا کرتے تھے وہ کیا تھا مولانا؟ ذاتی دعا ایک انڈیویجول کام ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے آدمی. کبھی اگر دعا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ ایز اے کٹسی ہے. کسی اور کے دعا سے کسی اور کا معاملہ ٹھیک ہو جائے ایسا امپاسبل ہے. اس کا اگر ایسا ہوتا ابراہیم کے دعا سے ان کے باپ اصلاح ہو جاتی ان کی،
رسول کے دعا سے ان کے چچا کی اصلاح ہو جاتی، حضرت نوح کے دعا سے ان کے بیٹے کی ہو جاتی، حضرت نوح کی دعا سے ان کی بیوی کی ہو جاتی. یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کے اس کے خلاف ہے کہ دعا کوئی اور کرے، معاملہ کسی اور کو درست ہو جائے. وہ تو کہیں ایک آدھ ملتا اگر تو ایز اے کٹ سے ہوتا ہے، وہ ایز اے کٹ سے. اور مدعو کے لیے دعا اگر کی جائے، مدعو ڈاکٹر صاحب پوچھے اگر مدعو کے لیے دعا کری جائے تو؟ مدعو کے لیے دعا ضرور کرنا چاہیے، اس میں تو شک نہیں ہے. مدعو کے لیے دعا رسول نے بھی کی ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے. مدعو کے لیے دعا اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے. یہی ایک دعا ثابت ہے مدعو کے لیے، مدعو کی اصلاح کے لیے یہ ایک دعا ثابت ہے، رب قومی فإنہم لا یعلمون. تو مدعو کے لیے دعا تو ثابت ہے. باقی یہ دعائیں ہیں وہ ان کا ثبوت نہیں کوئی. مشن کے لیے بھی دعا ثابت ہے. ہاں صحیح، بالکل صحیح. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ سے ایک کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا عید سے متعلق جو بات آپ نے بتائی اس سے مجھے کلیئرٹی ملی، کیونکہ ہمارا جو نظریہ ہے عید کے بارے میں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. رمضان بھر میں ہمیں مطالعہ قرآن سے جو چیز حاصل کی، جو اسپرٹ ملی، اس سے دیکھیں تو ہماری عید کا کوئی تعلق نہیں.